نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس چوتھی طاق رات میں 27 کی رات میں اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین کی آواز نہیں آ رہی، دعائیہ جملوں میں آمین کہنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، بہت مقبول ہے تفسیر ابن کثیر، قرآن کی تفسیر. وہ فرماتے ہیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے. دعا کیا ہے بولو؟ عبادت ہے. میں بول رہا ہوں، آپ آمین بول رہے ہیں، ہمیں دونوں مل کو عبادت کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں دعا خود ایک عبادت ہے، اور رمضان میں دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. پھر رمضان کے آخر عشرے میں، پھر آخر عشرے کی تاخراتوں میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے آمین کہنے میں کنجوسی نہیں، ذرا دل سے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ آج کی رات کو آپ ہمارے لیے شب قدر کی رات بنا دیجئے. اے اللہ آج کی رات کی برکت سے ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمارے مرحومین، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. خیر میرے عزیز ساتھیوں، آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج 27 کی رات ہے. تھوڑی دیر بیان ہوگا، اس کے بعد بیان کے بعد ہمارے ذمہ دار احباب مسجد کے جو خدمت گزار ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے تاثرات کچھ باتیں رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا، مختصر سی دعا ہوگی، کیونکہ دعاؤں کی رات ہے. سب کو انفرادی دعا کرنا ہے، انفرادی عمل میں لگنا ہے. دعا کے بعد شاید آپ لوگوں کے لیے سنیکس کا انتظام ہوگا ہے. ہاں ماشاءاللہ. تو چائے وغیرہ کا آپ کے لیے نظم ہوگا. چائے وغیرہ پی کے آپ تازہ دم ہو کے پھر سے ایک چستی آپ کے اندر آئے، اور پھر آپ انفرادی عمل کے لیے تیار ہو جائیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کی رات کو ہم غنیمت سمجھیں. پورا میں نے بتا دیا کیا کیا ہوگا انشاءاللہ. آج کی رات کو ہم کیا کریں؟ غنیمت سمجھیں. غنیمت سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ 27 کی رات ہے. اللہ سے ہم نے ابھی دعا کی کہ اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے شب قدر کی رات بنا دیجیے. اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ بڑی رات آتی ہے 27 کی رات، اور پھر اگر وہ لیلۃ القدر ہو، جب وہ بڑی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمیں رونا چاہیے اور اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج جو بھی تمہاری ضرورت ہے تم مانگو، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا. یہ اللہ فرماتے ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ بڑی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے حضرت جبرائیل امین کو اللہ بھیجتے ہیں زمین پر کہ اے جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، اور زمین پر جا کر آج کچھ مت کرنا. جو بھی بندے آج روئیں ان کی پیشانی کو چوم لینا، ان کے پیشانی کو بوسہ دینا. جبرائیل ان کا نام مجھ تک پہنچا دینا، میں لکھ دوں گا کہ میں نے ان بندوں کی مغفرت فرما دی ہے. اللہ اکبر. ایسی مبارک رات ہے. اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں اور عبادت میں لگیں. مسجد میں عبادت کریں، گھر میں عبادت کریں، بہرحال عبادت میں لگیں. اگر زندگی کی نمازیں، قضاء عمری بہت سی نمازیں باقی ہیں تو قضا نمازیں پڑھے،
یا پھر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں یا پھر صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں یا اللہ سے مناجات کریں۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، بولو کون سی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اور توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ بندے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، میں توبہ کروں گا میں اللہ کا محبوب بنوں گا، آپ توبہ کریں گے آپ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ تو سب مل کر ارادہ کریں، ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہاں اللہ کے محبوب بنیں گے۔ آپ کو میں یہ واقعہ سناؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ان کا خاص معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، یہ تمنا کی، یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں میری امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے بہترین، دا بیسٹ پرسن آف مائی امہ، میری امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بدترین انسان، دا ورسٹ پرسن، سب سے بدترین انسان کون ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے دعا کی، اللہ سے بات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، آپ کل صبح کو جب اٹھیں گے، گھر سے باہر نکلیں گے، پہلی نظر آپ کی جس پر پڑے گی وہ سب سے بدترین انسان ہوگا، وہ سب سے بدترین یعنی سب سے خراب انسان آپ کی امت کا وہ ہوگا جس کے اوپر آپ کی سب سے پہلی نظر پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کو بیدار ہوئے، گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلتی ہی ان کی پہلی نظر جس شخص پر پڑی وہ ایک شخص تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ جا رہا تھا سامنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی نظر جس پر پڑے وہی سب سے بدترین یعنی سب سے خراب انسان تمہاری امت کا۔ تعجب سے، ایک حسرت اور افسوس سے دیکھے کہ میری امت کا سب سے خراب انسان۔ چہرہ تو ذہن میں بیٹھ گیا نا بھئی، ایک مرتبہ انسان دیکھے اور حسرت سے دیکھے اور پھر یہ پتا چلے انہیں سب سے بڑا گنہگار بولے تو چہرہ بیٹھتا نہیں بیٹھتا، نیکوں کا چہرہ نہیں بیٹھتا، گنہگاروں کا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کا سب سے بہترین انسان اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، کل آپ صبح کو جب گھر سے نکلیں گے اور پھر آپ کی پہلی نظر جس پر پڑے گی وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر صبح کو گھر سے نکلے، راستے پر انہوں نے نظر ڈالی تو ان کی نظر جس شخص پر پڑی یہ وہی تھا جو پہلے دن بھی نظر پڑی تھی، اور کل بھی اس کے ساتھ وہ اس کا بچہ تھا، آج بھی بچہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو میں نے کہا سب سے خراب انسان، سب سے بدترین انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا دیکھو، میں نے دیکھا، پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بہترین انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا دیکھو، پھر آپ نے اسی کو دکھا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان سب سے بہترین بھی ہو اور ایک ہی انسان سب سے بدترین بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، کل تک واقعی وہ سب سے بدترین انسان تھا، جب تم نے دیکھا صبح کو وہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، واقعی وہ تمہاری امت کا سب سے بدترین تھا، لیکن ہوا ایسے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے جاتے جاتے بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، بچے نے 6-7 سال کے بچے نے ابا سے یہ پوچھا کہ ابو
دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بچے نے ابا سے کیا پوچھا کہ ابو دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو بچے کو سمجھانے کے لیے ابا نے کہا کہ بیٹا دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ پہاڑ ہے، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سفر میں ساتھ میں ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ ہو، بات بات میں سوال کرتے رہتے ہیں، یہ کہیں کو وہ کہیں کو، ایسا کیوں ویسا کیوں، بچے پوچھتے ہیں۔ تو بچے نے پوچھا کہ ابو دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ابا نے کہا کہ بیٹا دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ پہاڑ ہے۔ پھر بچے نے پوچھا کہ ابو پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کیا پوچھا بچے نے؟ پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو ان کے ابا نے کہا کہ ہاں بیٹے پہاڑوں سے بھی بڑی زمین ہے، پہاڑوں سے بھی بڑی یہ زمین ہے۔ تو بچے نے پوچھا کہ زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ ابو نے کہا کہ ہاں بیٹے زمین سے بھی بڑی آسمان ہے، یہ زمین سے بھی بڑی ہے۔ تو پھر بچے نے پوچھا کہ ابو آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ ابو نے کہا کہ ہاں آسمان سے بڑی یہ سورج ہے، یہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ پھر بچے نے پوچھا کہ ابو سورج سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو ان کے ابا کہنے لگے کہ ہاں بیٹے سورج سے بھی بڑی چیز، سورج سے بھی بڑا کچھ ہے تو وہ میرے گناہ ہیں، سورج سے بھی بڑے کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ میرے گناہ ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے اپنے بچے کو یہ کہا اور اس نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگا، سچے دل سے اس نے میرے سامنے توبہ کی، اور وہ بار بار کہتا تھا کہ بیٹے میرے گناہ سب سے بڑے ہیں، میرے گناہ سب سے بڑے ہیں۔ اور پھر بعد میں بچے نے پوچھا کہ ابو آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس بندے کے گنہگار کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ بیٹے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اس بندے نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا، سچی توبہ کی، اس کی زبان پر میری رحمت کا تذکرہ آیا تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کل تک تمہاری امت کا جو سب سے بدترین انسان تھا، یاد رکھو آج توبہ کی وجہ سے، آنسو بہانے کی وجہ سے آج تمہاری امت کا وہ سب سے بہترین انسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں آج کی رات کو ہم غنیمت سمجھیں، اللہ کے سامنے روئیں، تنہائی میں بیٹھ کر، مسجد کے کونے میں، گھر کے کونے میں، جہاں بھی موقع ملے، پرواہ نہ کریں کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، نہیں میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ روئیں گے اللہ کے سامنے، روئیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، درود شریف نہیں پڑھے ہم لوگ شروع میں، اب پڑھ لیں ساتھ میں، سب بھی مل کر درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد بیان ختم، اس کے بعد جو دوسری کاروائیاں ہیں وہ کاروائیاں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ابھی الحمدللہ ہم نے درود پڑھا، ایک ارادہ آپ سب سے لینا چاہوں گا کہ سب ارادہ کریں کہ آج سے روزانہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا میں آپ کو فضیلت بتا دوں تاکہ ارادہ آپ کا مضبوط ہو جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیرات میں بھی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ بولے کل سے بھول گئے، ایسا نہیں ہونا۔ تو میں فضیلت بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ بات یاد رہے گی، ارادہ بھی آپ کا مضبوط ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھو۔ کیا فرمایا؟ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا،
اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ بولو بولو، کتنی رحمتیں؟ 1000 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر نازل فرمائیں گے۔ اسی پر بس نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیں گے براءۃ من النار، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہ ہوگا۔ کتنی فضیلت ہو گئی؟ 2۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر دوسری لائن، دوسری سطر یہ لکھیں گے براءۃ من النفاق، جس کا مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں، وہ جیے گا تو کلمے کے ساتھ، مرے گا تو کلمے پر، کل اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو کلمے کے ساتھ، براءۃ من النفاق۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے پھر فرمایا جو کوئی مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، کل قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا ان کی حوض کوثر پر میری ملاقات ہوگی، اور جن کو حوض کوثر پر میری ملاقات نصیب ہو جائے اللہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ارادہ کرتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھنا؟ پکا ارادہ پکا ہے؟ سونا نہیں، بستر پر سونا نہیں جب تک کہ 100 مرتبہ پورے نہیں ہوتے۔ زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ آپ سوچیں گے 100 مرتبہ پڑھنا بولے تو اب بھی ٹیشاں پڑھ کو آئے پھر 100 مرتبہ پڑھ لگ سونا، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ بڑے درود یاد نہیں نا، چھوٹی درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سانس میں 4-5 مرتبہ پڑھ ڈال رہی ہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ بیچ بیچ میں ایک مرتبہ بڑا درود جو ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، بیچ بیچ میں وہ بڑا درود شریف پڑھے، 10 کے بعد ایک مرتبہ یا 20 کے بعد ایک مرتبہ۔ سونا نہیں جب تک یہ مکمل نہ ہو۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ اطمینان رکھیے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور پھر پیشانی پر لکھا ہوگا کہ جہنم سے اللہ آزاد فرمائیں گے، اور پھر اللہ زندگی دیں گے تو کلمے کے ساتھ، موت دیں گے تو کلمے پر، کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کلمے کے ساتھ، اور پھر پیارے نبی کی سفارش نصیب ہوگی، حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، تو ارادہ پکا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، میں بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں گے۔ ہم روزانہ درود پڑھیں گے تو اس میں ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوال سمجھ، ہمیں پڑھتی، ہمیں ارادہ کر لیا انشاءاللہ، اور بڑی رات میں مسجد میں ارادہ کر کو ہی ضرور پڑھتی انشاءاللہ، امید ہے مجھے۔ ہمارے نبی کو کیا فائدہ، ہمیں پڑھے تو کیا فائدہ؟ ہمارے پڑھنے سے ہمارے نبی کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، بولو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں نہیں پڑھے تو ہمارے نبی کو کیا بھی نقصان نہیں، ہمیں پڑھے تو ہمارے نبی کو کیا بھی فائدہ نہیں، ہمیں پڑھے تو ہمارا فائدہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، اے میرے ایمان والے بندے، ایمان والی بندیاں، تم درود پڑھو میرے محبوب پر، اور پھر اپنے درجے بلند کر لو۔ تو اللہ نے اس میں ہمارا فائدہ رکھا ہے، ہم پڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہوگا ہم انسان درود پڑھتے ہیں، جنات بھی درود پڑھتے ہیں، زمین میں دوسری مخلوق بھی ہے نا، کون ہے وہ جو نظر نہیں آتے؟ جنات ہیں ہماری طرح، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
لیکن ہمارے بعد ان کا درجہ ہے، وہ ہمارے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہوگا تو الٹا ہوگا، ہمیں ان سے ڈرتی ہیں۔ اعمال نہ ہونے کی وجہ سے یا اعمال میں کمزوری کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے بولے تو دوسرے نمبر والا یا پہلے نمبر والا تیسرے نمبر والے سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے پاورفل انسان ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے، تیسرے نمبر پر جنات۔ پہلے والا کس سے ڈر رہا ہے؟ تیسرے والے سے ڈر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم درود پڑھتے ہیں، جنات بھی درود پڑھتے ہیں، پرندے بھی درود پڑھتے ہیں، چرندے بھی درود پڑھتے ہیں، جنگل کے درندے بھی درود پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی زبانیں ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ تمام درود پڑھتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ قیامت کا جھٹکا آئے گا، بھئی قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب ختم، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا جھٹکا آئے گا تو سب ختم، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جنات بھی ختم ہو جائیں گے، درندے بھی ختم ہو جائیں گے، اڑنے والے پرندے بھی ختم ہو جائیں گے، اور چرنے والے چرندے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کا پہلا جھٹکا آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے، پھر نبی پر درود کون پڑے گا؟ جب سب ختم ہو جائیں گے، انسان بھی ختم، جنات بھی ختم، درندے پرندے چرندے بھی ختم، سب ختم ہو گئے، اب پیارے نبی حضرت محمد پر درود کون پڑھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے فکر مت کرو، میرے فرشتے پڑھیں گے۔ کون پڑھیں گے؟ فرشتے، میرے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس وقت اگر سب ختم ہو جائیں گے نا قیامت کے جھٹکے میں تو اس وقت میرے فرشتے پڑھیں گے۔ لیکن اب ایک اور سوال اگر آپ اللہ سے کریں، سورہ یاسین میں ہی اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ پہلا جھٹکا آیا، پھر دوسرا جھٹکا آئے گا، اور پہلے جھٹکے سے زیادہ وہ خطرناک ہوگا۔ قیامت کا یہ دوسرا جھٹکا ایسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ دوسرا جھٹکا ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی ختم، یعنی حضرت اسرائیل بھی ختم، حضرت جبرائیل بھی ختم، حضرت اسرافیل بھی ختم، حضرت میکائیل بھی ختم، انسان جنات پرندے چرندے سب پہلے جھٹکے میں ختم، دوسرے جھٹکے میں سارے فرشتے ختم۔ اللہ اب کون پڑھیں گے پیارے نبی پر درود؟ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں فکر نہ کرو، اب میں خود اپنے محبوب پر درود پڑھوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہاں سے اتنے بڑے بڑے باتیں بول رہے ہیں؟ سوچیے، قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، آپ کو بھی یاد ہے، پڑھیں میرے ساتھ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، انسان پڑھتے ہیں، جنات پڑھتے ہیں، درندے چرندے پرندے سب درود پڑھتے ہیں۔ یہ ختم ہو جائیں گے تو فرشتے پڑھیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے تو میں پروردگار خود اپنے محبوب پر درود پڑھوں گا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ارادہ پکا انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ، سونے سے پہلے ٹھیک ہے؟ کبھی بھی پڑھ لیں آپ، دن میں 100 مرتبہ۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ ترازو کیسا ترازو ہوگا؟ اس میں نیکی کا ایک پلہ ہوگا اور پھر گناہوں کا ایک پلڑا ہوگا۔ 2 پلڑے ہوں گے ترازو کے۔ ترازو دیکھیں نا بھی، دنیا کے ترازو یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو چھوٹے موٹے ترازو ہیں، اللہ کا ترازو کیسا ترازو ہوگا؟ اور پھر انصاف ہوگا، ترازو کا پلڑا دائیں طرف ایک جو ہے پلڑا ہوگا، بائیں طرف ایک پلڑا ہوگا۔ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور دایاں پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو کہاں جائے گا؟ اور اگر بایاں پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو کہاں جائے گا؟ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ رائی کے دانے کے برابر، اللہ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ نیکی تمہارے پلڑے میں رکھی جائے گی، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا تو وہ گناہ تمہارے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ایک نبی گزرے ہیں، ان کا نام ہے داؤد۔ کیا نام ہے؟ نام تو سنے ہوں گے، کس کا؟ ڈان کا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ کون؟ نبی، اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کی کہ اے اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمنا کی؟ اے اللہ کل قیامت کے دن جو آپ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی داؤد آپ وہ نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ خیر بات ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر انہوں نے تمنا کی، اللہ جی کیا ہوا؟ اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا وہ اللہ کو معلوم، ٹھیک ہے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے کہہ دیا تو ہے، کیسا وہ وہی جانتا ہے، کیسا ہے وہ وہی، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھو۔ پھر اللہ نے ان کو بتایا، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ترازو کو دیکھا، اللہ کے اس ترازو کو دیکھا تو فرماتے ہیں فَخَرَّ دَاوُودَ صَاعِقًا، حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ وہ ترازو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑا نظر آ رہا تھا۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ہوش آیا کہنے لگے نہیں اللہ جو مطلب آپ دکھائیں وہی بہتر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں تو ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور نیکیوں کا پلڑا اگر جھک گیا تو کہاں جائے گا؟ بھائی بولو نا، کہاں جائے گا؟ جنت۔ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ ایک بندے کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ جنت کو چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا وہ جہنم میں جائے۔ اب یہ جو بندہ اللہ نے ان کو بلائے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کے اعمال تولو، اب اعمال تولے گئے تو گناہوں کا پلڑا کیا ہو گیا؟ بھائی بولو، گناہوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، کم وزن اوپر آ گیا۔ اب اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ لے جاؤ، یہاں تو لے جاؤ ان کو جہنم لے جاؤ۔ تو وہ بندہ روئے گا، وہاں پر وہ بندہ روئے گا، اللہ جہنم کی تکلیف، اللہ وہاں کیسی طرح طرح کی عذاب، اللہ وہ آگ کے شعلے، وہ بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے، اللہ وہ کوڑے، اللہ وہ خون، وہ پیپ، وہ بندہ جہنم اللہ کے سامنے وہاں روئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رونا تھا تو دنیا میں رونا تھا، یہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب فرشتے اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ وہ درخواست کرے گا فرشتوں سے رکو، تھوڑی دیر رکو، میں اللہ سے بات کر لوں، تھوڑی دیر رکو، میں اللہ سے بات کر لوں۔ لیکن فرشتے لے جانے کے لیے تیار۔ اتنے میں ایک شخص آئیں گے جو چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ، اتنے حسین، اتنے خوبصورت، بڑے جمیل، وہ چہرے پہ ان کے ایسی نورانیت ہوگی، وہ آئیں گے اور آ کر فرشتوں سے کہیں گے رکو تھوڑی دیر رکو، فرشتوں سے کہیں گے
اور پھر وہ ایک پرچی لے کر آئیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی، اور پرچی لا کر اس کے نیکیوں کا جو پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر تھا نا، وہ نیکیوں کے پلڑے میں وہ پرچی، وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا ان کا وزنی ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اب نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو بولو کہاں جائے گا وہ؟ جنت کو۔ جیسے ہی یہ پلڑا وزنی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، آواز آئے گی کہ بندے فیصلہ بدل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، اب تیرے لیے جنت کا فیصلہ، جا جنت کے دروازے کھلے ہیں، جا جنت کو چلا جا۔ تو اب یہ بندہ نہیں جائے گا، کہاں نہیں جائے گا؟ جنت کو نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے ارے ابھی تو رو رہا تھا، ابھی تو گڑ گڑا رہا تھا کہ اللہ جہنم نہیں، جہنم نہیں، جہنم نہیں، اور اب جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پھر میں کہہ رہا ہوں جہاں جنت تو جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں آپ مجھے یہ بتاؤ یہ خوبصورت انسان کون ہے؟ یہ خوبصورت انسان کون ہے جنہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ہی پوچھ لو۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ تم ہی پوچھ لو۔ تو یہ بندہ جائے گا اور جا کر ان سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے، میرے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تھا، آپ آئے اور جو جہنمی تھا آپ نے اس کو جنتی بنا دیا، آپ کون ہیں؟ تو کہیں گے کہ میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ گنہگار تڑپ جائے گا، وہ گنہگار تڑپ جائے گا کہ آپ میرے نبی، میں نبی کے سامنے کھڑا ہوں، میں اتنا گنہگار ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ سے لپٹ جاؤں، میں آپ سے چمٹ جاؤں، میں آپ کے گلے لگوں، لیکن میں کتنا گنہگار۔ اور پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ میرے نبی آپ نے میرے ترازو کے پلڑے میں وہ کیا رکھا جس کی وجہ سے میرے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اے میرا امتی، تو زندگی میں جو درود پڑھتا تھا، فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے تھے، ان سارے درود کو میں جمع کر کے رکھا تھا، وہی درود میں نے لا کر اس پر رکھ دیے، تو تیرا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، پیارے نبی اور پیارے نبی پر درود کے صدقے جو جہنم کو جانے والا تھا وہ کہاں چلا جائے گا؟ تو اس لیے آج ارادہ کریں پکا، آج سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ۔ روزانہ کتنی مرتبہ؟ ایک اچھا وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بہترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انتخاب کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے شوکت بھائی، وہ فیاض بھائی، ریاض بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بڑی عمر والے جو ہوتے ہیں، ان کی نیکی کا، ان کے تقوی کا اثر پورے خاندان پر ہوتا ہے، ان کی پرہیزگاری کا اثر پورے خاندان۔ البرکت مع اکابرکم، فرمایا کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں بڑے نہیں ہوتے نا، اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ جن جن گھروں میں بھی بڑے ہیں ان کا سایہ، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ جو ہے ان کا سایہ تادیر قائم رکھے۔ بہرحال اچھا میں یہ بتانا، ایک عمل بتا رہا ہوں آپ کو۔ انتقال ہو کو رہتی، کسی کے ابا کا انتقال ہو کو ہے، کسی کی امی کا انتقال ہو کو ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہو کو رہتا ہے، اور تمنا یہ رہتی کہ خواب میں ان کو دیکھنا۔ کیا تمنا رہتی ہے؟ محبت رہی تو تمنا رہتی ہے میرا دوست انتقال ہو گئے، ایک دن بھی خواب میں نظر نہیں آیا، خواب میں دیکھنا، یہ تمنا رہتی ہے۔ رہتی کہ نہیں رہتی؟ بولو۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھنا خواب میں، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا خواب میں بچہ۔ آج میں آپ کو عمل بتاؤں، خواب میں نظر آئیں گے مرحوم جن کو آپ چاہتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں وہ مرحوم آپ کو خواب میں نظر آئیں گے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صرف نظر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ راحت میں ہے یا تکلیف میں ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے جو مرحوم ہیں وہ راحت میں ہیں یا تکلیف میں ہیں، یہ بھی معلوم ہوگا۔ عمل بہت آسان ہے، کیا کرنا؟ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا، سنت وضو، مسواک کے ساتھ وضو کرنا، وضو سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ؟ الہاکم التکاثر۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر۔ چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ لیے۔ اس کے بعد جن کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے واسطے دعا کر کے سو جانا ہے، ان کی مغفرت کے واسطے دعا کر کے چند دنوں تک، چند راتوں تک آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو جس دن منظور ہوگا انشاءاللہ ضرور مرحوم آپ کے خواب میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے ان کو معلوم ہوگا؟ سو کچھ نہیں، کہاں سے؟ ہمیں بھی کتابیں پڑھتی، بیانات سنتی، کام بھی سنے نہیں نا۔ کتاب میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ کتاب میں پڑھ کے آیا تو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ کون بولو؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ جیسے صحابہ میں نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح تابعی میں نمبر 1 کون بولو؟ ذرا آپ بھی بولو ساتھ میں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اس طرح آپ بولتے رہیں گے تو بات ذہن میں رہتی ہے، پھر یاد رہتے، پھر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے سوال کیا پردے میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی پورے پردے میں، اور پھر اس نے یہ پوچھی آ کر کہ حضرت 5-6 مہینے ہو گئے، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی کا انتقال ہو کر 5-6 مہینے ہو گئے، میں اپنی بچی کو بہت چاہتی تھی، ایک دن بھی خواب میں نہیں آئی۔ بھئی ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بھئی بولو بھئی، چاہتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن بچے خالی چھوٹے میں چاہتے، بڑے ہو کو چھوٹے میں کیا رہا تو بھی امی ابا، مار پڑے تو بھی امی چی ابا چی، بڑے ہو کو بڑے ہونے بدل جاتے بچے، ماں باپ کی محبت کم ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ معاف فرمائے، بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نے سنا کہ وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ ماں باپ کو جواب دیتے ہیں، وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں، یہ جتنی بھی بڑی راتیں ہیں، چاہے شب برات ہو، شب قدر ہو، 27 کی رات ہو، 29 کی رات ہو، لیلۃ الجائزہ عید کی رات ہو، مغفرت کی راتیں ہیں، یہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن چند گنہگار ایسے ہیں کہ ان بڑی راتوں میں بھی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لیں اپنے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ تو اگر والدین باحیات ہیں تو جائیں، بیان کے بعد جا کر اپنے والدین کے پیر پکڑ لیں، ان سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کریں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ماں باپ معاف کرے تو اللہ بھی معاف۔ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی اگر وہ سچی توبہ نہ کرے۔ حسد، کینہ، بغض رکھنے والوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ سر تو ماں باپ میرے عزیز ساتھیوں بہت بڑی نعمت ہیں، اگر وہ ہیں، ان کا دل اگر آپ نے دکھایا ہے تو آج کی رات معافی مانگ لیں۔ جن کے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کر لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کیرلا میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کاسرگوڑ میں، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو اس سال بہت سارے حجاج کرام آئے ہوئے تھے، بہت سارے، کئی لاکھ حجاج کرام آئے ہوئے تھے۔ حضرت مالک بن دینار حج سے فارغ ہو گئے، حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے
حج کے ارکان سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ اس سال 6 لاکھ سے زائد حجاج کرام آئے ہیں، اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب کے حج قبول ہوئے یا نہیں، سب کے حج قبول ہوئے یا نہیں۔ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، اللہ نے ان کو الہام کیا، ان کے دل میں بات ڈالی، دل میں بات اللہ ڈالتے ہیں اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے کیا نام ہے، مالک بن دینار، اے مالک بن دینار، اس سال جتنے حجاج آئے تھے سب کے حج قبول ہو گئے سوائے ایک بندے کے، سوائے ایک بندے کے سب کے حج قبول ہیں، اور اس بندے کا نام ہے ابن ہارون بلخی، بلخ کے رہنے والے، بلخ جو شہر ہے عرب، بلخ کے رہنے والے ابن ہارون ان کا نام ہے، ان کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کے حج قبول ہو گئے۔ اب جب اللہ نے ان کو الہام کیا تو ان کو بڑی فکر ہوئی، ساری رات سوچتے رہے کہ اللہ سب کے حج قبول ہو گئے لیکن وہ بندہ کیسا گنہگار ہوگا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو یہ صبح کو اٹھے اور اٹھ کر معلوم کرنے لگے کہ بلخ والوں کا خیمہ کہاں ہے۔ اس زمانے میں ایک ایک ملک والے کا ایک ایک خیمہ ہوتا تھا، بھئی ہندوستان سے آ رہے ہیں تو ہندوستان والوں کا ایک خیمہ، ایران سے آ رہے ہیں تو ایران والوں کا ایک خیمہ، بس سمجھ رہے ہیں، ایسا ایک ایک ملک والوں کے واسطے ایک ایک خیمہ ہوتا تھا۔ تو بلخ والوں کا خیمہ کہاں ہے معلوم کر کے وہاں گئے، اور وہاں گئے، وہ خیمے کے اندر گئے تو وہاں ایک آدمی باشرہ، چہرے پر سنت ہے اور پھر پیشانی پر سجدے کی نشان ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو دیکھے پھر باہر آ گئے، خیمے سے باہر آئے، اور باہر آ کر پھر ایک آدمی آیا، اس سے پوچھے بھئی یہ بلخ والوں کا خیمہ ہے، تم ابن ہارون کو جانتے ہو کیا؟ اس کو پوچھے تم ابن ہارون کو جانتے ہو کیا؟ تو اس نے کہا ابن ہارون کو کون نہیں جانتا؟ اس نے کیا کہا؟ ارے بھئی ابن ہارون کو کون نہیں جانتا، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور وہ پیدل حج کرتے ہیں، پیدل حج کے لیے آئے ہیں، وہ نمازوں کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، پورا بلخ جانتا ہے ان کو، صرف میں نہیں پورا بلخ جانتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لو۔ کہاں ہیں وہ؟ جی اندر بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ اللہ نے جو دل میں بات ڈالی، ابن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا، اور ان کو پوچھ رہے ہیں آپ جانتے ہو تو اندر گئے، جا کر دیکھے، ان کو یقین نہیں ہوا کہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار لگ رہے ہیں۔ سلام کیا، کہتے میں نے سلام کیا تو انہوں نے قرآن بند کر کے میری طرف دیکھا، سلام کا جواب دیا، اور پھر انہوں نے، میں اس سے پہلے کہ میں بتاتا میں مالک بن دینار ہوں، میں فلاں مقصد سے آیا ہوں، میں بتانے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ مالک بن دینار آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے خود بتا دیا کہ مالک بن دینار، یعنی ان کو کشف ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا؟ کشف ہو گیا، ان کو الہام ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا مالک بن دینار کیسے آنا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی مجھے یہ بتانے کے لیے آئے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ یعنی مقصد سفر بھی بتا دیے، نام بھی بتا دیا، اور کیوں آئے وہ بھی بتا دیا۔ اب مالک بن دینار کہتے ہیں میرے حیرت کے تو انتہا نہیں، اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہستی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور پھر ان کا حج قبول نہیں ہوا، کیسی بد نصیبی ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو پھر آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مالک بن دینار، حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ آج یہ پہلا سال نہیں، یہ پہلا سال نہیں ہے، پچھلے 24 سال سے ہر سال میں مسلسل حج کر رہا ہوں، مسلسل پیدل حج کر رہا ہوں۔ آپ میپ دیکھیں، بلخ سے لے کر مکہ 2-3 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہر سال میں پیدل حج کرتا ہوں، اور ہر سال حج کے ارکان ختم ہونے کے بعد اللہ کسی نہ کسی ولی کے ذریعے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، میں ہر سال حج کر رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟
تمہارے حج قبول کیوں نہیں ہوتے؟ تو ابن ہارون نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جوانی تھی، میرا نکاح ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو گیا، مال و دولت سب کچھ ابا چھوڑ کے چلے گئے، گھر تھا، بنگلہ تھا، مال و دولت، میں عیش و عشرت میں پڑ گیا اور پھر نشہ کرنے لگا۔ میں کیا کرنے لگا؟ میں نشہ کرنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ میں نشہ کر کے گھر کو آیا، وہ رمضان کا پہلا دن تھا، رمضان کا پہلا دن تھا۔ میری والدہ، میری ماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، روٹی بنا رہی تھی، تنور ہوتا ہے نا، تندوری روٹی، وہ جو چولہا ہوتا ہے نیچے زمین میں، بڑا چولہا، اس کے اندر وہ روٹی ڈال کے پکاتے ہیں، تنور، گھر میں وہ تنور میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نشہ کر کے گھر کو آیا تو میری والدہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا، کم بخت احمق، تجھے ہوش نہیں ہے، رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہو چکا ہے، اس مہینے کی لاج تو رکھ لے، اس مہینے میں بھی تو جبکہ شیطان بند ہے، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور تو یہ کیسی حرکتیں کر رہا؟ میری امی، میری ماں مجھے ڈانٹ رہی تھی، میں نشے میں تھا، میں نے ماں کو دھکا دیا تو ماں سیدھے تنور کے اندر گر گئی، اور پھر لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا، میری والدہ کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور پھر جب صبح کو 10-11 بجے جب میں ہوش آیا، مجھے، میں اٹھا، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا میری بیوی وہ کپڑے وغیرہ سب تہہ کر کے سوٹ کیس میں رکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے تکلیفیں سہی، جس ماں نے 2 سال تک اپنے خون جگر سے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس ماں کا جو نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں کروں گی۔ پھر امی کا کیا ہوا؟ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ امی کو یہاں سے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن تکلیف اتنی بڑھ گئی، اتنی جل گئی تھی، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکی، رات میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر تمہارے رشتہ داروں نے رات میں ہی تمہارے امی کی تدفین کر دی۔ ارے مجھے اٹھاتے، مجھے جگاتے، میری ماں کے جنازے میں مجھے نہیں جگایا، کیوں نہیں جگایا مجھے؟ تو ان کی اہلیہ نے بتایا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے، اگر اس تکلیف میں مر جاؤں تو اس بد نصیب کو میرے جنازے میں شریک مت ہونے دینا، اس وصیت کے لیے تم کو نہیں جگایا۔ کہتے ہیں حضرت جب مجھے یہ بات پتہ چلی، میری بیوی چلے گئی، پھر میں نے جس ہاتھ سے میں نے امی کو دھکا دیا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ہاتھ میرے جسم میں رہے، میں نے کلہاڑے سے وہ ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر میرے پاس جتنی دولت تھی ساری دولت ماں کے نام پر میں نے ایصال ثواب کر دیا، اور میں اس سال سے لے کر آج تک میں نماز کا پابند، میں قرآن کا پابند، میں امی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور میں ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے بتاتا ہے کہ تو ماں کا قاتل، ماں پر ظلم کرنے والا، ماں کی بددعا لینے والا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، یہ اللہ مجھے ہر سال بتا رہے ہیں۔ جب مالک بن دینار نے ان کا واقعہ سنا تو مالک بن دینار نے بھی فرمایا چلو ہٹو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں شرم نہیں آئی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نحوست میں مبتلا ہو جاؤں۔ حضرت مالک بن دینار وہاں سے گئے، اپنے خیمے میں جا کر آرام کیے، جب رات کو سوئے ہیں خواب میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالک بن دینار اس بندے کو تم نے رلا دیا، اس بندے کو تم نے رلا دیا، وہ اپنی ماں کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے کل قیامت میں تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اللہ کے نبی وہ ماں کا قاتل ہے، وہ ماں کا نافرمان ہے، وہ ماں کی وجہ سے جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے اس کی ماں آئے گی اور کہے گی
اللہ یہ میرا بیٹا نافرمان تھا، اس کے ظلم سے، اس کے دھکے سے میں مر گئی، یہ میرا قاتل ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بیٹے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، فرشتوں ان کے بیٹے کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ فرشتے جہنم کی طرف بچے کو لے جا رہے ہوں گے، اس کو وہ اپنی ماں کی طرف پلٹ کر دیکھے گا، پھر وہ جہنم کی طرف جائے گا، پھر پلٹ کر دیکھے گا۔ اب دنیا میں چونکہ اس نے ماں کے لیے اتنی دعائیں کی تھی، اتنا اِصال ثواب کیا تھا، تو جب وہ بار بار ماں کی طرف دیکھے گا تو ماں کی ممتا جوش میں آئے گی، اور پھر ماں اللہ کے دربار میں کہے گی کہ اے اللہ میں جنت میں رہوں، میرا بیٹا جہنم میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ اور پھر اس طرح ماں معاف کرے گی۔ اور پھر تو میں کیا بتا رہا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، اچھا مرحوم کو خواب نے دیکھنے کا وظیفہ کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر۔ اچھا یہ عمل کہاں سے، تم ناکام ملا، یہ عمل کہاں سے بول رہی سو؟ کو پوچھے نا، تمہیں نہیں پوچھے، پوچھتی یہ میری طرف سے نہیں بتایا، یہ عمل کس کا ہے؟ حضرت حسن بصری کا یہ عمل بتایا ہوا۔ کس کا ہے یہ؟ حضرت حسن بصری۔ ایک عورت آئی، پوچھی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں بہت چاہتی تھی، 5-6 مہینے ہو گئے، آج تک میں خواب میں نہیں دیکھی، میری بچی کیسی حالت میں ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری ان کو یہ عمل بتائے، جاؤ یہ عمل کرو بول کر۔ وہ عورت بھی اتنی اللہ والی تھی، اتنی متقیہ پرہیزگار تھی، گئی عمل کی، پہلے ہی رات کو خواب میں بیٹی کو دیکھی، پہلی رات کو خواب میں بیٹی کو دیکھی، لیکن بیٹی کو ایسا دیکھی کہ چاروں طرف آگ ہے اور بیٹی تکلیف میں ہے، اور جو ہے آگ ہی آگ ہے، اور چہرہ بالکل کالا ہو گیا ہے، اور بچی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بچاؤ بچاؤ بول کر۔ بھئی جہنم کی آگ تو جہنم میں، لیکن قبر میں گنہگاروں کی قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ تو اب یہ پریشان ہو گئی، اللہ میری بیٹی تکلیف میں ہے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی کہ حضرت آپ نے جو عمل بتایا، میں نے خواب میں بیٹی کو دیکھی۔ تو حضرت پر مبارک ہو آپ نے، نہیں حضرت بچی بہت تکلیف میں ہے، خبر کے عذاب میں ہے، آگ ہے، تکلیف ہے، بچی چیخ رہی، چلا رہی، حضرت میں کیا کرنا؟ حضرت فرمائیں کہ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنی بچی کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو، دعا کرو، ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، خوب صدقہ خیرات کرو بچی کے نام سے۔ بہرحال ایک دن گزر گیا، دوسرے دن خواب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خود وہ بچی کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کے پھل کھا رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری خواب میں پوچھتے ہیں اس سے، ارے تمہارے امی تو بتا رہے تھے کہ تم تکلیف میں ہو، تم عذاب میں ہو، تم تو جنت کا بسترا نصیب ہے، جنت کی ہوائیں اور جنت کے میوے نصیب ہے تمہیں قبر میں، یہ کیسے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت امی صحیح بتا رہے تھے، کل تک معاملہ کچھ اور تھا، آج معاملہ بدل گیا، کل تک معاملہ کچھ اور تھا، آج کل تک معاملہ پھر بدلا کیسے؟ وہ بچی کہنے لگی خواب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ پورے قبرستان میں 70 مرحوم ایسے تھے، 70 قبر ایسی تھی جن کو گناہ کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا، لیکن صبح میں ایک اللہ والے کا قبرستان پر سے گزر ہوا، اور انہوں نے درود پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اس درود کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا، یہاں جتنے آرام کر رہے ہیں ان تمام کے روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ وہ اللہ کے نزدیک ایسے مقبول تھے، ان کا درود پڑھنا اللہ کے یہاں ایسا قبول تھا، ان کے درود کی برکت سے اللہ نے ہم تمام کے قبر کو جو کہ جہنم بن چکے تھے جنت کا باغ بنا دیا۔ درود وہ پڑھے، انہوں پڑھے، ان کے خبر میں اللہ فائدہ پہنچا ہے۔
تو سوچو روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم جو درود پڑھ کے درودوں کا ذخیرہ خود اپنے ساتھ لے جائے گا، اس کے قبر میں کیسی چمک ہوگی، اس کے قبر میں کیسی روشنی ہوگی، کیسی راحتیں ہوگی۔ تو کتنی باتیں ہوئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ 4 باتیں بولا تھا لیکن 1 گھنٹہ ہوگا، اس لیے مختصر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ہیئر اسٹائل کس کا ہو، چہرہ ہمارا کس کا ہو، گھر میں ہمارے بچوں کے کپڑے، ہمارے بچوں کا ہیئر اسٹائل کیسا رہنا؟ بھائی بولو کس کے طرز پر رہنا؟ پیارے نبی کے۔ ان سے زیادہ کوئی ہیں جن کو ہم محبت کریں۔ زندگی میں اگر نبی سے محبت نہیں تو اللہ کی قسم وہ زندگی بیکار ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ ایک انسان 3 گھنٹہ ایک مووی دیکھا تو اس کے بعد پورے چیزاں انہیں فالو کرتا انہیں۔ صحیح بات ہے، عید کو لے رہا پینٹ، یہاں پھٹکو وہاں پھٹکو وہاں پھٹکو، کئی کو بھی تو نہیں حضرت وہ اب نئی مووی آتے نا اس میں ہیرو ایسا پہن کو حصہ ہوگا بھی پہنو پینٹ، لیکن کم سے کم وہ پھٹے تو بھی نکو پہنو نا، اگر پورے ہنسو پہنو۔ بھئی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ معاف فرمائے۔ ہر چیز میں کس کی اسٹائل اپنانا، کس کی اتباع کرنا؟ پیارے نبی۔ ان سے محبت نہیں کرے زندگی بیکار۔ وہ ہمارے نبی ایسے اپنے تو اپنے غیروں پر بھی رحم کرنے والے۔ مکے میں ایک عورت تھی، بیوہ عورت، اس کا بچہ تھا 8 سال کا بچہ۔ وہ عورت ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ بچہ جو ہے اپنی امی سے مل کر رونے لگا کہ امی تمہیں کب بھی دیکھو تو پرانے پھٹے کپڑے پہن کر رہتی نا، دوسرے عورتیں سب اچھے اچھے کلر کے پہنتی، تمہیں کیوں وہ پرانے پھٹے کپڑے پہن کر رہتی؟ تو ماں بتائی بچے کو کہ بیٹا تمہارے ابا نہیں، میں بیوہ، میں ودوا میں صحیح بات ہے نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کپڑے ہی نہ۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ نہیں امی، مجھے ادمیاں بول کو ہی، ہمارے ابا کی زمین، ہمارے ابا کی جائیداد سب کچھ ہمارے چاچا کے پاس ہے کر کو مجھے معلوم ہو کو ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں، جا کو میں تمہارے واسطے ایک چادر لے کے آتا ہوں۔ وہ زمانے میں چادر اوڑھتے تھے، میں تمہارے واسطے ایک نئی چادر منگ لے کے آتا ہوں۔ امی بولے نکو بیٹا، انہوں اچھے نہیں، انہوں تمہارے چاچا اچھے نہیں، انہوں مارتی، انہوں غصہ کرتی جانا کو، لیکن بیٹا ضد کر نہیں امی میں جاتا ہوں، میں کیا زمین منگنے نہیں جا رہا ہوں، جائیداد منگنے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے واسطے ایک چادر منگنے جا رہا ہوں، میں بھی ان کا بھتیجا، میں جو ہے ان کا بھانجا، تو میں جاتا ہوں، جا کو جو ہے منگ لگا تم بول کو بچہ گیا چاچا کے پاس گیا۔ تو یہ امی بھی غیر ایمان والے، بچہ بھی غیر ایمان والا، اور پھر ان کے چاچا بھی غیر ایمان والے۔ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بچہ جا کر چاچا سے مانگا تو چاچا غصہ ہو گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، بچے کو پکڑ کر پیٹ دیے کہ سب کے میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے آیا۔ اور پھر جو ہے جب بچے کو مارے تو بچہ بھاگا وہاں سے۔ بچہ بھاگتے ہوئے راستے میں آ رہا تھا، ایک ساتھی مل کر پوچھے، بچے کو دیکھے ڈرا ہوا ہے اور پھر ہانپ رہا ہے، پوچھے کیا ہوا بیٹے؟ تو بچے نے پوری بات بتائی، امی کے پاس پرانی پھٹی چادر ہے، میں چچا کے پاس مانگنے گیا تھا، انہوں جو ہے مجھے مار کر بھگائے اور بولے تمہارے امی مرے تو کفن بھی نہیں دیتا میں بولے۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ بیٹا ایک کام کرو، کعبے کے پاس جاؤ، وہاں محمد نام کے ایک شخص بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر مانگو، وہ تمہارے امی کو کچھ دے دیں گے۔ تو بچہ فرما بردار تھا، 7-8 سال کا بچہ، سیدھا گھر کو آ گیا۔ آ کر جب جیسے ہی گھر کو آیا، ماں اور بچے میں اللہ تعالیٰ ایک خاص رشتہ رکھتے، بچہ وہاں مار کھا رہا تھا لیکن ماں یہاں رو رہی تھی۔ ایک کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ والدین اور بچوں کے درمیان رکھتے ہیں جو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال ماں انتظار میں تھی، بچے کو دیکھ کر فوراً لے گئی، زخموں کو پوچھی، پانی نہلائی، کپڑے پہنائی، اور پھر بچے کو کھانا کھلائی، کہنے لگی کہ بیٹا میں لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، جو کچھ ملتا ہے تمہیں کھلاتی ہوں، تمہیں پہناتی ہوں، میں اب پرانے کپڑے پہنو، پھٹے پہنو، اس سے کیا لینا، چلو ہماری زندگی تو ہو رہی۔ بچے نے کہا کہ نہیں امی مجھے ایک اور ایڈریس ملا ہے، مجھے ایک اور ایڈریس ملا ہے، میں ان کے پاس جا کر لوں گا، مجھے بتایا کہ میں ان کے پاس مانگوں گا تو مجھے کیا ہے، کون ہے وہ؟ بتایا کہ ان کا نام محمد ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟
मोहम्मद है वो काबे के पास बैठते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा वो तो जादूगर हैं, मोहम्मद क्या है, वो शायर हैं, वो काहिन हैं। अरब के लोग यही कहते थे ना प्यारे नबी को कि ये जादूगर हैं, ये शायर हैं, ये काहिन हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं नहीं, उनके पास नहीं जाना, वो जादूगर हैं। बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी, एक मर्तबा मैं जाऊंगा, मैं आपके लिए चादर लेकर आऊंगा। बच्चे ने बहुत जिद की तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा जाना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, सलामती के साथ आना। बेटा गया। वो खुद बड़े होने के बाद ये हदीस बयान कर रहे हैं कि मैं बचपन में गया था, छोटा था, मैं 8 साल का था, मैं काबे को गया, जाकर मैं घूमता रहा, लोग बैठे हुए थे, मैं देखता रहा, हिम्मत नहीं थी मुझ में, मुखालिफत का जोर था, मैं किससे पूछूं कि मोहम्मद कौन है, मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं पूछूं। लेकिन घूमते घूमते, तवाफ करते करते मैं एक चेहरे पर मेरी नजर जाती थी, उनसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा कोई नहीं था। तो मैं हिम्मत से उनके पास गया और जाकर मैंने आहिस्ता से उनसे कहा मोहम्मद। क्या कहा? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखकर मुझसे कहा कि हाँ मैं मोहम्मद हूं, तुम कौन हो? उन्होंने मेरी तरफ देखकर क्या कहा? हाँ मैं मोहम्मद हूं, तुम कौन हो? तो कहते हैं मैं छोटा था, बड़े होकर ये हदीस लिख रहे हैं, मैं छोटा था, मैंने कहा कि मैं एक यतीम हूं। मैंने कहा मैं एक, जैसे मैंने कहा कि मैं एक यतीम हूं, वो खड़े हो गए और खड़े होकर मुझे अपने गले से लगाया, मेरी पेशानी को चूमा और मुझसे कहने लगे कि मैं भी एक यतीम था, तुम एक यतीम हो, मैं भी एक यतीम था, तुम्हारी माँ बेवा है, मेरी माँ आमिना भी बेवा थी। यतीम की जिंदगी कैसे गुजरती है, एक बेवा कितनी तकलीफों में गुजरती है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। और वो कहते हैं कि इतना प्यार उन्होंने किया, इतनी शफकत से उन्होंने मुझसे बात की और ऐसे मोहब्बत से मेरे सर पर उन्होंने हाथ फेरा। वो कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं ये सोचता था पूरे मक्के में माँ के अलावा मुझे कोई चाहने वाला नहीं, आज मुझे एहसास हुआ कि माँ के अलावा भी कोई है जो मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैंने कुछ पूछा, उससे पहले आपने बता दिया कि बेटा कुछ चाहिए। तो मैंने बताया कि मेरी माँ की चादर पुरानी हो गई, फट गई, माँ के वास्ते एक चादर चाहिए। तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ना दाएं देखे ना बाएं देखे, फौरन अपनी जो चादर ऊपर ओढ़े हुए थे वो चादर निकाले और उस बच्चे को दे दिए। उस मुबारक चादर बच्चे को दिए और कहा कि ले जाओ और ले जाकर अपने माँ को अपने हाथों से उड़ा देना। अल्लाह अकबर। वो चादर, दुनिया के सारे कपड़े जितने ब्रांडेड हैं ये सारे मिलकर भी मेरे नबी की चादर का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? ये वो चादर है, थे तो जमीन पर, तज़किरा आसमानों पे होता था। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका, ऐ मेरे महबूब आपके चादर, आपके कपड़े, आपके कपड़ों का तज़किरा कुरान में, आपके कपड़ों का तज़किरा, चादर का तज़किरा आसमानों में। तो चादर कितने बरकत वाले चादर होंगे, वो कितनी खुशनसीब वो बेवा, वो कितने खुशनसीब। बच्चा ले गया, घर को गया, माँ ने इंतजार में थी, बच्चा आते ही क्या हुआ बेटे, क्या कहा मोहम्मद ने क्या कहा? हालांकि हमारे नबी पूछे भी नहीं कि तुम मुसलमान हो कि नहीं, तुम्हारी माँ मुसलमान है कि नहीं पूछे, मजहब पूछा नहीं, धर्म नहीं पूछा। बच्चे ने कहा कि माँ, उन्होंने इतनी शफकत की, उन्होंने इतने प्यार से बात की, इतने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा, अल्लाह की कसम आज तक पूरे मक्के में आपके अलावा किसी ने मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की। और फिर उन्होंने आपके लिए चादर दी है, मैं अपने हाथों से इसको, और फिर जब उसने वो चादर उड़ाई, माँ ने कहा बेटा जा मोहम्मद की खिदमत में जा, कलमा पढ़ ले और बता दे कि तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह। ऐसा चाहने वाले, आज हमें उस नबी का चेहरा पसंद नहीं आता, आज हमें कारोबार में उस नबी के तरीके पसंद नहीं आते, ईद में कपड़े खरीदने हैं, नबी के कपड़े बताए हुए पसंद नहीं आते। कैसी मोहब्बत है। तो दूसरी बात यह है कि नबी से मोहब्बत करेंगे भाई इंशाअल्लाह। बोलो पहला काम क्या? आ जाए सामने, 5 लाख आ जाओ, जल्दी करें। तो पहला काम जल्दी करो, पहला काम 100 मरतबा
دوسرا کام بھئی سچی محبت، دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، تیسرا کام روزانہ استغفر اللہ پڑھنا۔ روزانہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، کم سے کم ایک 5 لازے، کم سے کم کتنے لازے بھی؟ 5 لازے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو استغفر اللہ کے معنی کیا؟ آسان زبان میں اللہ میں گنہگار، مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ استغفار کا فائدہ یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وہ پوری آیت میں پڑھوں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھیں، استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ گناہ معاف فرمائیں گے، دوسرا ہماری زندگی کی ضرورتوں کو اللہ پوری کریں گے۔ بولو خالی اتنی بات بولو، ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہماری زندگی کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ وہ ضرورتیں کیا کریں گے؟ کاروباری اعتبار سے ضرورت ہے، کوئی شادی رشتے کی ضرورت ہے، رشتہ ہو گیا اولاد کی ضرورت ہے، اولاد ہو گئے تربیت کی ضرورت ہے، کاروبار ہے برکت کی ضرورت ہے، جتنی بھی ضرورتیں ہیں استغفار کی کثرت سے اللہ کیا کریں گے؟ ضرورتیں بھی۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں نا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے مسند احمد، 4000 حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے، اور وہ 4000 حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ کی۔ حافظ قرآن بھی 4000 حدیث۔ اتنے بڑے امام وقت کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، وہ زمانے میں کارا نہیں، ٹرینا نہیں، بسا نہیں، سواری کو جانا یا پیدل جانا، پیدل جا رہے تھے، تھیلا لٹکا لیے، پگڑی وگڑی سب کچھ نکال لیے تاکہ راستے میں لوگوں کو پتہ نہ چلے میں کون ہوں، نکال لیے، راستے میں جا رہے، جاتے جاتے شام ہو گئی، رات ہوئی تو ایک مسجد نظر آئی۔ مسجد نظر آئی تو انہوں نے سوچا کہ جاؤں وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ لوں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، تہجد پڑھ کے فجر پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ مسجد کو گئے، عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد چادر جو تھی چادر بچھا کر سوئے، واچ مین آ گیا۔ کون آ گیا؟ کون؟ واچ مین آیا۔ واچ مین آ کر غصہ ہو گیا کہ بھی کون تمہیں کئی کو یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ اور پھر جو ہے ان کو مسجد سے نکالا، خود بستر بچھا کے سو گیا۔ انہیں واچ مین نے اسے اجازت ہے۔ رات کے 2-2:30 بجے استنجے کی ضرورت پیش آئی، واچ مین اٹھ کے جا رہا تھا تو مسجد کے صحن میں دیکھا کہ سو رہے بستر بچھا کے، اسے غصہ آ گیا۔ میں ان کو اندر سے بھگایا تو مسجد کے صحن میں جا کو لات مارا، ان کو لات مار کو اٹھایا، اٹھا کر بولا یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے، چلو نکلو باہر، بول کو بستر ان کا لپیٹ کو گیٹ کے باہر پھینک دیا۔ اب اسے کیا معلوم انہوں کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، معلوم نہیں معلوم۔ اب عشاء کی نماز کو آ رہا تھا، بھیڑ چینی کون کی بول رہی بھائی اندر فری ہو گئے تمہیں یہاں۔ اب میں کیسا بولوں ان کو، میں پڑھانا سے نماز کرتا۔ اب انہوں پلٹ کو دیکھے، بعد میں معلوم ہوتا وہ چھوڑو کہ حضرت کو جگہ۔ بہرحال تو بھرکا دیے باہر۔ اب حضرت نکلے باہر نکل کو پورا لپٹ کو سامنے گئے تو دیکھے چھوٹی سی ہوٹل ہے، وہ ہوٹل ہے وہاں، وہ ہوٹل والا دیکھا ان کو، حضرت کو دیکھا، انہیں بھی معلوم نہیں، اسے بھی معلوم نہیں، اتنے بڑے امام انہوں، امام احمد بن حنبل بول کو کیوں تو بھیس بدل کو ہی نا، پگڑی وغیرہ کیا بھی پہن کو نہیں ہی نا۔ انہیں بلایا، ادھر آؤ کر کو بلایا۔ کیا وہ قصہ؟ نہیں ایسا مسجد، اچھا ٹھیک ہے وہاں دیکھو میرا وہ دیوان کٹ، کیا بولتے ہیں، کھاٹ پلنگ، میرا وہ دیوان ہے نا، اس کو سو جاؤ، تمہیں تکیہ بھی ہے، سو جاؤ، صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے، اٹھ کو جا کر نماز پڑھ لے، تمہارا سفر کہاں ہے کرو۔ وہاں دے بول کو وہاں گئے، سونے لیٹے، لات کھائے کو آنکھوں ہے، سدمی کو نیند آتی ہے کیا بولو، اتنے بڑے انسان وہ بھی بستر اٹھا کے باہر بھرکا لی، نیند آتی ہے۔ انہوں دیکھے تو ہوٹل والے کو، ہوٹل والا جو روٹی بنا رہا ہے، تنور میں روٹی بنا رہا ہے، اور اس کی زبان پر یہ جاری ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی بنا رہا ہے اور کثرت سے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت آئے اس کے پاس سے، آ کر پوچھے کہ تمہیں یہ استغفر اللہ پڑھ رہی نا، کیا وجہ اس کی؟ تو وہ بولا
تم نے اس کے فضائل معلوم نہیں کیا، اس کے برکات معلوم نہیں کیا۔ اس کی برکت سے ایک تو یہ کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نے میری ہر خواہش پوری کی، ہر ضرورت پوری کی۔ تو حضرت پوچھے کون کون سی ضرورتیں تمہاری پوری ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ پہلے میں فٹ پاتھ کو تھا، اب میرا خاص دکان ہے، اللہ نے مجھے خاص دکان دیا ہے، اور پھر میری 3 بیٹیاں، تینوں بیٹیوں کی شادی کرایا میں اسی دکان کی برکت سے، تینوں بیٹیوں کو میں نے گھر بھی دیا، زمین بھی دی ہے، اب میں ہوں، میری بیوی ہے، میری بیوی بھی گھر میں سکھ سے ہے، میں بھی آرام سے ہوں، اور پھر مجھے روٹیوں کے آرڈر ہیں، اس لیے مجھے جاگنا پڑتا ہے، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ استغفر اللہ کی برکت سے یہ سب ہوا ہے، تمہیں بھی پڑھو۔ کیا بول رہا ہوں نے؟ کسے بول رہا ہے؟ اسے کیا معلوم ہونا؟ حضرت امام احمد بن حنبل تمہیں۔ تو حضرت پوچھے اچھا استغفر اللہ کی برکت سے اللہ ساری ضرورتیں پوری ضرورتیں تمہاری پوری ہو گئی کیا؟ تمہاری ضرورتیں سب پوری ہو گئی کیا؟ جب حضرت یہ پوچھے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی کیا، تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو گئی، تمہاری ساری تمنائیں پوری ہو گئی، جب حضرت پوچھے تو وہ روٹی والا، ہوٹل والا رونے لگا، وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ حضرت زندگی میں ساری تمنائیں پوری ہو گئی، بس ایک تمنا رہ گئی ہے، ایک خواہش رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے امام ہیں، وہ بہت بڑے امام ہیں، حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، بس تمنا ہے ان سے ملوں، ان سے گلے لگوں، ان کی پیشانی کو چوموں، یہ میرے دل میں تمنا ہے، بس یہ تمنا میری پوری نہیں ہوئی، باقی ساری تمنائیں پوری ہو گئی۔ جب خباز نے، ہوٹل والے نے یہ بات بتائی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ جس امام احمد بن حنبل کی ملاقات کی تمنا تمہارے دل میں ہے، تمہارا استقبال بہت مضبوط ہے، اللہ دھکے مار مار کے اس کو تمہارے دربار میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ دھکے مار مار کے، لاتیں کھا کھا کے، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ سن سن کے اللہ نے تمہارے پاس میں ہی احمد بن حنبل ہوں جس سے تم ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور پھر زندگی کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ تو 3 چیزیں آپ ارادہ کیے، نمبر 1 درود شریف روزانہ 100 مرتبہ، نمبر 2 پیارے نبی سے سچی محبت، نمبر 3 استغفر اللہ، دن میں کم سے کم 5 لحظے، گھر میں کرنا، مسجد میں کرنا، کیا بھی ضروری نہیں، کہاں موقع ملتا وہاں استغفار پڑھے، استغفر اللہ، دل میں کیا ہو، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ چوتھی چیز امپورٹنٹ اور سب سے ضروری، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ بتا رہے تھے، بزرگ دیکھو قرآن میں صاف لکھا ہے، کیا ہے 18ویں پارے میں پہلے ہی صفحے میں قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، اور پھر جو ہے سورہ معارج میں بھی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنتی، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بولو، قرآن کی بات، میری بات نہیں، قرآن کی بات بولو۔ ایک بزرگ بتا رہے تھے جانوراں بھی، اونٹ ہے نا وہ اللہ سے تو اللہم اجعلنی جملا ولا تجعلنی حمارا، اونٹ اللہ سے یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا، اور گدھا یہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی حمارا ولا تجعلنی کلبا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا، اور کتا یہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی کلبا ولا تجعلنی خنزیرا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر کے بارے میں آتا ہے کہ خنزیر یہ دعا کرتے اللہم اجعلنی خنزیرا ولا تجعلنی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اللہ، تو بے نمازی خنزیر سے بھی میں بول رہا ہوں، میرے اوپر ناراض ہونے کو کون بول رہی ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، نماز بہت ضروری، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز ہے تو دین ہے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے، اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب